اس دل میں بسے ہو تم ایپیسوڈ 13۔ اپنے ڈر کو مٹانے کے لیے مہروش اپنا کام جاری رکھے ہوئے تھی، بظاہر بڑی خاموشی سے، مگر اس کا ہر عمل اب مراد کی برداشت سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ مگر اسے پرواہ نہ تھی۔ مراد نے بھی تو اس سمیت کسی کی پرواہ نہیں کی تھی۔ ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ نہ تلوار سے زیادہ زبان کا وار تکلیف دیتا ہے، اور مہروش تو زبان کے اتنے وار سہ چکی تھی کہ اب کبھی کبھار اسے روز کا معمول بنتی تلوار کی مار جسم سے زیادہ جذبات و اعصاب کے لیے برداشت کرنا کوئی مشکل کی بات نہ تھی، جس پر مراد کے ہاتھ کی ہر وہ ضرب اتنی جاندار اثر نہیں ڈال رہی تھی جتنی ابتدا میں دل سے رستے بے اختیار ہوتے ارمان اسے تڑپا رہے تھے۔ خود سے کسی کو کچھ نہ بتانے کے فیصلے پر وہ اب بھی قائم تھی، اور یہی بات اس کی مراد کو چڑھانے والے ہر عمل کے ساتھ مراد کو تلخ سے تلخ تر اور اس کے حق میں صفاق بنائے جا رہی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے اپنی رفتار سے آگے بڑھنے میں مصروف، ہر گزرتے لمحے پر ماضی کی گرد پھیلائے جا رہا تھا، لیکن مراد کا اصل روپ کسی طور مہروش کے لیے ماضی نہیں بن سکا تھا۔ مراد کا بھیانک روپ، اس کی اصلیت سامنے آنے کے بعد ہر لمحہ اس کے ذہن کے منظر پر یوں صاف ظاہر تھا جیسے ابھی ایک سیکنڈ پہلے کی بات ہو، اور یہی سب ماہی کے موم دل کو پتھر بنانے میں کوئی کسر روا نہیں رکھ رہے تھے۔ وہ ہر ممکن کوشش میں اس کی نظروں سے فرار چاہ کر کچھ دیر پرسکون رہنا چاہتی تھی، مگر ایسا کچھ بھی تو نہیں ہو رہا تھا۔ مہروش بیٹا۔ جی پھپھو۔ بیٹا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ مجھے کچھ دنوں سے تم ٹھیک نہیں لگ رہی۔ کلثوم بیگم نے محبت بھری فکر سے اس سے پوچھا۔ ایسی بات نہیں ہے پھپھو، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ہاں کبھی کسی وقت طبیعت بوجھل سی لگنے لگتی ہے، پتہ نہیں کیوں۔ وہ تفصیل سے نارمل بولی۔ پچھلے کچھ دنوں سے واقعی وہ اپنے پلان سے ہٹ کر سست ہوتی جا رہی تھی۔ اللہ خیر کرے گا، اور تم اپنا خیال بھی رکھا کرو۔ جی پھپھو۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ اور کچھ دن اپنے گھر سے بھی ہو آؤ، دل خوش رہے گا۔ یہاں پھر 3 بندے ہیں، تم بھی تنگ آ جاتی ہوگی، انہوں نے کہا۔ نہیں پھپھو، ایسی بات نہیں ہے، میں تنگ نہیں ہوتی۔ اب یہی تو میرا گھر ہے، اور مراد آئے تو میں ان سے کہوں گی 1-2 دن بعد آ جاؤں گی پھر واپس۔ وہ پھپھو کی محبت پر شاد ہوئی، ساتھ ہی کہا، ٹھیک ہے بیٹا، خوش رہو۔ پھپھو نے کہا، اور کچھ دیر اس سے باتیں کرنے کے بعد کسی کام سے اٹھ کر چلی گئیں۔ ماہی بھی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ پھپھو کے کہنے پر اس کا دل خود بھی امی کے گھر جانے کو ہوا تو الماری کی طرف بڑھی، 1-2 سوٹ نکالے اور خود آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر بال وغیرہ سیٹ کیے۔ پھر باہر لان میں چلی آئی، کھلی فضا میں پرسکون انداز میں چیئر سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ اندر کمرے میں دل بھاری لگتا تھا اسے، اسی لیے آج کل زیادہ تر وقت پھپھو کے ساتھ ہوتی یا پھر باہر آ کر بیٹھ جاتی۔ حسب معمول 4 بجے کے بعد مراد کی واپسی ہوئی تو ماہی نے کچن کا رخ کیا اور چائے کا پانی چولہے پر چڑھایا۔ مراد ڈریس چینج کر کے ٹی وی لاؤنج میں آ چکا تھا۔ ماہی نے آج کچی چائے اتارنے کے بجائے دل کھول کر مٹھاس بڑھانی چاہی۔ 2 چمچ چینی کے بجائے 4 چمچ چینی چائے میں ڈالی اور اپنے چہرے پر بلا کی سنجیدگی سجائے رکھی، کیونکہ وہ یہ سب مذاق میں بالکل نہیں کر رہی تھی۔ چائے۔ مہروش نے کپ اسے تھمایا اور خود سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ مراد نے ایک نظر خاموشی سے اسے دیکھا، پھر چائے کا سپ لیا، مگر جیسے ہی چائے اس کے منہ میں گئی اس کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ زیادہ میٹھا اسے قطعاً پسند نہ تھا، اور آج تو ماہی نے دل کھول کر چینی کا استعمال کیا تھا۔ کیا ہے یہ؟ اس کی خونخوار نظروں کا رخ اگلے ہی لمحے مہروش کی طرف ہوا تھا۔ چائے؟ اس نے تحمل سے صاف مگر مختصر جواب دیا۔ بکواس بند کرو۔ وہ بری طرح سے دھڑا۔ لنچ وہ آفس میں ہی کرتا تھا، مگر گھر آ کر اسے صرف چائے نہیں بلکہ زبردست کڑک چائے پسند تھی، جو مہروش اچھی طرح جانتی تھی۔ جبھی کبھی کبھی کچی چائے اس کی خدمت میں پیش کرتی اور کبھی بے ذائقہ، مگر آج مراد چلائے بنا نہ رہ سکا۔ یہ سچ میں چائے ہی ہے، وہ اتنا ہی بولی، البتہ دل سے اس کے آگ بگولا ہونے کی منتظر ہوئی۔ مذاق کر رہی ہو تم؟ وہ کپ ٹیبل پر رکھ کر غصے سے اس کی طرف بڑھا۔ یہ مذاق نہیں ہے۔ وہ خود کو سنبھالے ہوئی تھی۔ کلثوم بیگم مراد کی دھاڑتی آواز سن کر اسی کی طرف آئی تھیں۔ تمہیں پتہ ہے مجھے میٹھا زیادہ پسند نہیں ہے۔
وہ تو بگڑ ہی گیا تھا۔ کچھ آفس کی تکان بھی تھی اور کچھ مہاروش کے حال یا فعل اپنا اثر دکھا رہے تھے جو وہ اسے غصہ دلانے کے لیے سرزد کرتی آ رہی تھی۔ جی مجھے پتا ہے۔ پھپھو پر نظر پڑتے ہی وہ آہستگی سے بولی۔ کیا بات ہے بیٹا؟ کلثوم بیگم نے دخل اندازی کر کے پوچھا۔ دیکھیں آپ، کیسی چائے بنائی ہے اس نے، اتنی چینی ڈالی ہے کہ ساری کی ساری پہلے سپ پر دماغ کو چڑھ گئی ہے، جبکہ یہ جانتی ہے کہ مجھے اتنی میٹھی چائے بالکل پسند نہیں ہے۔ وہ واقعی غصے میں تھا جو ماں کے سامنے بھی کنٹرول نہ کر سکا۔ ہاں پر میں نے بالکل برابر میٹھا ڈالا ہے جتنا یہ چائے میں پسند کرتے ہیں۔ تھوڑی بات سمیٹنے کی ایکٹنگ کرتی ماہی دھیرے سے بولی۔ جھوٹ مت بولو، مراد نے اسے تنبیہ کی۔ امی آپ ایک سپ لے کر تو دیکھیں، معلوم ہو جائے گا آپ کو۔ ساتھ ہی کپ اٹھا کر ماں کو دیا۔ کلثوم بیگم اس سے پہلے کہ کچھ کہتی مراد نے کپ ان کے منہ سے لگایا۔ چائے منہ کے اندر جاتے ہی انہوں نے مہاروش کی طرف دیکھا تھا۔ بیٹا چینی واقعی بہت زیادہ ہے، آواز مگر دھیمی تھی۔ پتہ نہیں پپو، حالانکہ میں نے چائے ٹیسٹ کی تھی۔ اس نے مصنوعی ندامت ظاہر کی۔ پتہ نہیں کیسے ٹیسٹ کی تھی تم نے؟ پہلے تو بنا ٹیسٹ کیے ٹھیک ٹھاک بنا لیتی تھی، پھر اب 2-3 ہفتوں سے کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ پتہ نہیں کون سی ضد میں کیے جا رہی ہو سب۔ مراد نے اسے سنانے میں کوئی رعایت نہیں بخشی۔ میری آپ سے کیوں کوئی ضد ہوگی؟ دیکھیں نا پپو، پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں یہ۔ وہ نہایت معصومیت کا مظاہرہ کرتی گویا اندر سے مطمئن ہوئی تھی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، جان بوجھ کر تم نے ایسا کیا ہے۔ ادھر سارا دن آفس میں سر کھپاؤ اور گھر آؤ تو ناٹک بھگتاؤ۔ آئندہ میں یہ سب برداشت نہیں کروں گا۔ ماں کو موقع دیے بغیر وہ اسے وارن کرنے لگا۔ کلثوم بیگم کے لیے مراد کا غصہ ہونا عجیب نہیں تھا، مگر مہاروش سے اس لہجے میں اس کا بولنا انہیں ذرا اچھا نہ لگا تھا۔ آپ بیٹھے، میں ابھی اور بنا لاتی ہوں چائے، جبکہ ماہی آرام سے بولی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، ہٹو میری نظر کے سامنے سے۔ جواباً وہ اس پر چلایا۔ یہی سب کچھ اگر کمرے کی حدود کے اندر دبی آواز میں ہو رہا ہوتا تو یقیناً وہ اس پر ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ بس کرو مراد، اب اتنا غصہ ہونے کی کیا بات ہے؟ ایک آدھ بار ہو جاتا ہے ایسا۔ انہوں نے اس کو سمجھانا چاہا۔ ماہی مراد کے کہنے کے عین مطابق اس کے نظر کے سامنے سے ہٹ چکی تھی۔ ایک آدھ بار نہیں ہے امی، یہ اب اس کا معمول بنتا جا رہا ہے۔ اس دن بھی کچی چائے بنائی تھی اس نے، مگر اس کا غصہ کسی طور کم ہونے کو نہیں آ رہا تھا۔ ناچار کلثوم بیگم بنا کچھ کہے وہاں سے ہٹ گئی تھیں۔ رات کھانے سے پہلے تک مراد کو کوئی ایسا موقع نہیں ملا تھا کہ وہ اکیلے میں مہاروش سے اپنی شان میں کی گئی گستاخی کی اپنی تسکین کے لیے سزا دے سکتا۔ ماں کے سامنے اس نے بہت تحمل میں رہنے کی کوشش کی تھی، ورنہ دل تو ہاتھ اٹھانے کو بہت چاہا تھا۔ مہاروش اس کے سامنے کھانے کے وقت بھی کلثوم بیگم کے کہنے پر آئی تھی۔ کھانا کھانے کو اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے کھانے کو دیکھ کر ہی اس کا دل متلانے لگتا تھا۔ مراد منصور نے ماہی کو بری چائے بنانے کی سزا سختی سے اسے میکے جانے سے روک کر دی۔ ماہی نے بھی پھر سے جانے کی ضد نہ کی، نہ کلثوم بیگم نے دوبارہ اس وقت اس سے کہا۔ مراد کے غصے سے وہ ہمیشہ ہی خائف رہتی تھی۔ نیکسٹ سین۔ یہ آب و ہوا کے بدلاؤ کا اثر تھا یا وہ خود کو کمپوز کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، مگر فی الحال جو بھی تھا اس نے مستبشرہ جمال کو اپنے پاس اپنے ساتھ محسوس کرتے ہوئے بھی اسے خود پر حاوی نہیں ہونے دیا تھا۔ یہ بات اس کے لیے اطمینان بخش ثابت ہوئی تھی۔ وہ پھپھو اور چاچو کی فیملیز کے ساتھ پہلے کی طرح ایک دم ہی گھل مل گیا تھا۔ افریشم، احد، عباد، حریم اور فرحات کے ساتھ پہلے 4 ہفتے تو اس نے گھوم پھر کر گزارے، خوب مزہ کیا۔ پھر حسن گیلانی نے فون پر اسے سرمد گیلانی کے ساتھ آفس جانے کی تاکید کی تو وہ آفس چاچو کے ساتھ جانے لگا۔ سرمد گیلانی نے ایک امپلائی کو اس کی ہیلپ کے لیے اس کے ساتھ رکھا تاکہ بیسک رولز اور بیسک چیزیں وغیرہ کے متعلق وہ جلد از جلد جان سکے۔ مستقل رہائش تو اس کی سرمد گیلانی کے ہاں تھی، مگر وہ آفس کے بعد پابندی سے افریشم یا احد اور عباد میں سے کسی ایک کے ساتھ عافیہ پھپھو کی طرف چکر لگاتا، گھنٹہ بھر وہاں ان کے ساتھ باتیں وغیرہ کرتا، پھپھو کے ہاتھ کی چائے پیتا۔ عافیہ پھپھو چائے کے ساتھ مختلف لوازمات سے اپنے لاڈلے بھتیجے کی آؤ بھگت کرتی۔ وہ خوشی خوشی ہر ایک ڈش ٹیسٹ کرتا۔ یہاں آنے کے بعد وہ ذہنی طور پر ریلیکس ہو چکا تھا۔ آج بھی آفس کے بعد وہ افریشم کے ساتھ پھپھو کی طرف آیا ہوا تھا۔
سرمد گیلانی اور عافیہ گیلانی کے گھروں میں زیادہ فاصلہ نہیں تھا، سو وہ زیادہ تر واک کرتے ہوئے ہی ان کے گھر جاتے تھے۔ افریشم سے وہ زیادہ کلوز تھا۔ آج پھپھو کی طرف سے واپسی پر افریشم گھر جانے کی بجائے اسے لیے قریبی پارک میں چلی آئی تھی۔ گھر ہی چلتے ہیں افریشم، یہاں کیا کریں گے؟ کیا مطلب کیا کریں گے؟ وہ حیران ہوئی۔ اس میں اتنا حیران کیوں ہو رہی ہو؟ ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہوں، یہاں چلتے چلتے باتیں کرنے سے تو بہتر ہے گھر میں سب کے ساتھ جا کر بیٹھیں، باتیں کریں۔ اس کے حیرت آمیز تاثرات کو دیکھتے ہوئے بولا، اف علی، کتنی بڈھی روح ہے تمہاری۔ وہ مزید حیران ہوئی۔ ساجدہ گیلانی کا بھیجا سوٹ پہنے وہ اس وقت خوبصورت خوشگوار موسم کا حصہ لگ رہی تھی۔ کیوں؟ میں نے کیا کچھ غلط کہہ دیا ہے؟ وہ الٹا پوچھنے لگا۔ اور نہیں تو کیا، شام کے وقت گھر میں بیٹھ کر خاک مزے کی باتیں کی جاتی ہیں۔ غروب آفتاب کے وقت ایک تو ویسے بھی وقت کی رفتار دھیمی ہو جاتی ہے، اوپر سے گھر کا مخصوص ٹھہرا ہوا ماحول، مجھے تو شام کے وقت گھر میں قید خانہ لگتا ہے۔ تو یہاں پارک میں وقت کون سا ہوا کے گھوڑے پر سوار ہے؟ ہوا کے گھوڑے پر سوار نہ صحیح، مگر کھلی فضا میں چلتے ہوئے باتیں کرنا، ہوا کے جھونکوں کا جسم سے ٹکرا کر بھی کرنا مجھے تو بہت پسند ہے۔ میں تو آج کل تمہاری وجہ سے شام کے وقت گھر میں پائی جاتی ہوں، ورنہ تو میں اور میری فرینڈز یا تو کسی پارک میں جاتے ہیں یا پھر لانگ ڈرائیو پر۔ وہ اپنے متعلق اسے بتا رہی تھی، بٹ مجھے ایسا کوئی شوق نہیں ہے، اسی لیے بڈھی روحوں جیسا حال بنائے پھرتے ہو تم نا۔ بس زندگی کو گزارنے والی بات کر رہے ہو، زندگی کو جینے کا ڈھنگ تمہیں نہیں آتا۔ وہ کافی غور و فکر کے ساتھ اس سے کہہ رہی تھی، آنکھیں اب بھی اس کے چہرے پر جمائے ہوئی تھی۔ اچھا؟ وہ ہنسا۔ کیا اچھا؟ میں کوئی مذاق نہیں کر رہی جو تم مسکرا رہے ہو۔ دیکھو ذرا اپنے ارد گرد، لوگ کتنے مگن ہیں، کیسے اپنی زندگی کو انجوائے کر رہے ہیں۔ افریشم نے اس کی توجہ پارک میں موجود لوگوں کی طرف مبذول کرنی چاہی، جہاں بچے، بڑے، بوڑھے، جوان، تقریباً ہر عمر کے لوگ بنا کسی کی پرواہ کیے باتوں میں مصروف تھے۔ بچے کھیل کود میں مگن تھے، کئی نوجوان لڑکے لڑکیاں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہنستے مسکراتے آ جا رہے تھے۔ کتنے ہی بینچ پر بیٹھے تھے تو کئی درختوں سے ٹیک لگائے ایک دوسرے کی آنکھوں میں محو تھے۔ اسے زندگی جینے کا ڈھنگ کہتے ہیں۔ کپلز کی صورت میں گزرتے لڑکے لڑکیوں کو دیکھ کر اچانک اسے مستبشرہ جمال کا خیال آیا تھا، ساتھ ہی اپنی پاکیزہ بے لوث محبت کو اس نے محسوس کیا تھا، مگر کسی بھی لمحے قید ہوئے بنا وہ چونک کر افریشم کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا، بالکل؟ اور جو تمہیں بالکل بھی نہیں آتا؟ وہ غیر سنجیدہ تھی۔ تو پھر تم سکھا دو نا مجھے۔ جبھی علی بھی اسی کے انداز میں بولا، سکھاؤں گی تمہیں بھی اور خود بھی سیکھوں گی۔ مطلب تم بھی ڈنگی ہو؟ دونوں ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالتے ہوئے وہ ہنسا تھا۔ بیڈ جوک۔ میں سارے ڈھنگ سے واقف ہوں، لیکن تمہارے ساتھ شروع سے سیکھوں گی، جبھی تم ٹھیک سے سیکھ پاؤ گے۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی، تمہیں خود پر یقین ہے سکھا پاؤ گی مجھے؟ علی اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتے ہوئے مصنوعی چیلنجنگ انداز میں پوچھنے لگا۔ افریشم کا انداز اسے اچھا لگا تھا۔ تمہیں شک ہے میری صلاحیتوں پر؟ اس میں تمہاری کون سی صلاحیت شامل عمل ہوگی؟ لو، ایک بے ڈھنگے شخص کو زندگی جینے کا ڈھنگ بنا صلاحیت کے کوئی نہیں سکھا سکتا۔ وہ اترائی۔ اگر سیکھنے والا سکھانے والے کی صلاحیت کا اعتراف نہ کرے، سیکھتے ہوئے بھی کچھ نہ سیکھے، تو پھر ایسی صلاحیت کا فائدہ؟ علی ایان حسن اپنی اس جذباتی سی کزن کو چڑھانے کے موڈ میں تھا۔ مزے لے کر پوچھنے لگا، تم مجھے پاکستان کے گورنمنٹ اسکول کی پھر کوئی ٹیچر سمجھ لینا جو سکھانے پر آئے تو مارنے سے بھی دریغ نہیں کرے گی۔ افریشم نے اپنے خطرناک پہلو کو سامنے لاتے ہوئے بھرپور کہکہا لگایا۔ علی نے بھی اب کے اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ خود پر تمہیں 100% یقین ہے؟ آف کورس، تمہیں میرے یقین پر کوئی شک ہے؟ بالکل نہیں، ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ افریشم گیلانی نام ہے میرا۔ کس کام کو کرنے کی ایک بار میں ٹھان لوں پھر اسے انجام تک پہنچا کر ہی رہتی ہوں۔ وہ کھنکتی آواز میں غیر سنجیدگی سے اسے دیکھ کر بولی، چلو پھر میں دعا کروں گا کہ تم اپنے یقین کو سلامت رکھ سکو۔ علی ایان حسن گیلانی نے مذاقاً دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے، جس پر افریشم گیلانی خوبصورتی سے مسکرائی تھی۔
نیکسٹ سین۔ مراد منصور کی سمجھ میں کچھ نہ کچھ تو آنے لگا تھا جو وہ سمجھتے ہوئے اپنے اشتعال پر قابو پا کر اس اپنے شک پر پہلے یقین کی مہر ثبت کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر اس کا شک محض شک ہوا تو بات اس کے نزدیک اتنی گمبھیر نہ ہوگی، لیکن اگر اس کے شک پر یقین کی مہر ثبت ہو گئی تو کوئی شک نہیں تھا کہ وہ مہاروش کے حق میں کتنا برا ثابت ہو سکتا تھا۔ بہت برداشت سے کام لیتے ہوئے وہ کھوجتی نظروں سے اس کے تعاقب میں تھا۔ محبت تو دور کی بات، اسے تو ماہی سے انسیت بھی نہیں تھی۔ وقار سعید کی وجہ سے سعید احمد کے گھر کے تمام مکینوں کے لیے اس کے دل میں زہر بھرا تھا۔ اپنے گھر میں مہاروش کا چلتا پھرتا وجود اسے نہیں بھاتا تھا۔ اگر مہاروش ادینہ سے فون پر بات کرتی تب بھی اسے سخت تکلیف ہوتی۔ مہاروش کو کڑوی کسیلی سنانے کے ساتھ ایک آدھ مرتبہ ہاتھ اٹھانا وہ اپنی عادت بناتا جا رہا تھا، مگر ایسے میں مہاروش کا تحمل، بولنا اس کی برداشت ختم کر رہا تھا۔ ماہی نے تو جیسے شادی کے بعد سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ اب اسے اپنی کوئی فکر نہیں تھی، دل کی تمام خواہشات دم توڑ گئی تھیں۔ اب خود کو اگر حقیقت کے آئینے میں دیکھتی تو سارا وجود چھلنی نظر آتا۔ نہ اب اپنے لیے جینے کی خواہش مند تھی، نہ کبھی خوش فہمی کا شکار رہنا چاہتی تھی۔ مراد منصور کو البتہ وہ اپنے تئیں تھوڑا بہت کڑا وقت ضرور دینا چاہ رہی تھی۔ جب ہی اس کی آفس سے واپسی سے قبل وقار کو فون کر کے بلا لیا اور مراد آیا تو وقار سمیت اس کا استقبال کیا۔ وقار ماہی کی باتوں پر یقین کر کے بہت خوش تھا کہ مراد کے دل میں اس کے لیے کوئی عداوت نہیں ہے، وہ انہیں دل سے معاف کر چکا ہے۔ سو وقار مراد کو دیکھتے ہی خوشگوار گرم جوش انداز میں اس سے ملا۔ کیسے ہو مراد؟ ٹھیک نہیں ہوں، میرے سر میں درد ہے۔ مراد نے بنا مروت کے اپنے بگڑے تاثرات کو سمیٹ کر سپاٹ انداز میں کہا۔ لہجہ دبا دبا سا تھا، سر درد بہانہ تھا۔ یہ ماہی بخوبی جانتی تھی، جبھی دھیان نہ دیا۔ میں تھوڑا آرام کرنے جا رہا ہوں، مراد نے ایک سرسری مگر گہری نظر ماہی پر ڈالتے ہوئے کہا اور وقار سے دوبارہ مخاطب ہوئے یا اسے دیکھے بغیر قدم کمرے کی جانب بڑھا گیا۔ وقار نے سنجیدگی سے اسے جاتا دیکھا، انداز پرسوچ تھا۔ وقار بھائی آپ تو بیٹھیں، ماہی نے اسے پکارا۔ وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ کلثوم پھپھو بھی عصر کی نماز سے فارغ ہو کر لاؤنج میں آئیں۔ وقار اٹھ کر ان سے ملا اور حال احوال پوچھنے کے بعد اپنی نشست پر بیٹھا تو ماہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ نہیں ماہی بیٹھو، میں چائے نہیں پیوں گا، ابھی کچھ دیر پہلے ہی گھر سے پی کر آیا ہوں، اب بس نکلتا ہوں۔ ریحانہ خالہ کی طرف سے پریشے کو بھی لینا ہے۔ وقار نے اسے دیکھا۔ کچھ نہیں ہوتا، 5 منٹ بھی نہیں لگیں گے، اور اگر چائے نہیں پینی تو میں کچھ اور بنا لاتی ہوں۔ وہ بولی۔ کچھ نہیں بناؤ، ادھر میرے پاس بیٹھو۔ وقار نے اسے منع کیا۔ کیوں بیٹا، کچھ تو لو، کلثوم بیگم بولی۔ نہیں پھپھو، ماہی تم مراد کو چائے بنا کر دو، اس کے سر میں درد ہو رہا ہے، اس نے سہولت سے پھپھو کو کہتے ہوئے ماہی سے کہا۔ جی۔ ماہی نے سر تو اسبات میں ہلایا مگر کچن کا رخ کرنے کی بجائے واپس صوفے پر بیٹھی۔ اتنی اچھی تو اب وہ بھی نہیں تھی مراد منصور کے لیے۔ مراد آ گیا ہے واپس؟ جبھی پھپھو حیران سی اس کی طرف مڑی۔ جی پھپھو، اسے کہو وقار آیا ہوا ہے، یہاں آ کر بیٹھے۔ یہاں سے ہو کر گئے ہیں، وہ کہہ رہے تھے سر میں درد ہے، آرام کرنے جا رہے ہیں۔ پھر بھی تھوڑی دیر کے لیے تو بیٹھتا۔ انہیں بیٹے کی حرکت پسند نہ آئی تھی۔ وہ خود خوش اخلاق مہمان نواز تھیں، بیٹے کو بھی اچھی تربیت دی تھی، مگر یہ وہ نہیں جانتی تھیں کہ ان کے بیٹے نے ان سے سیکھا ضرور تھا، مگر ادینہ والے معاملے کے بعد سعید احمد کے گھر والوں سے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا۔ پھپھو کچھ نہیں ہوتا، مراد کے سر میں درد تھا اور میں کون سا غیر ہوں۔ وقار نے بات سمیٹنی چاہی۔ بیٹا ناراض مت ہونا تم۔ وہ خود مراد پر حیران تھیں۔ وقار سے کہا، اس میں ناراض ہونے والی کیا بات ہے پھپھو؟ وہ نارمل سے لہجے میں بولا۔ دل میں البتہ مراد کے تاثرات دیکھ کر کھٹکا سا پیدا ضرور ہوا تھا۔ پھپھو میں چلتا ہوں اب۔ وقار اجازت لیتا جانے کے لیے اٹھا۔ میں آپ کو گیٹ تک چھوڑتی ہوں، مہاروش بھی اس کے ساتھ ہولی۔ وہ پھپھو کو خدا حافظ کہتا ماہی کے ساتھ باہر آیا۔ ماہی؟ اور پرسوچ انداز میں اسے پکارا۔ جی بھائی؟ تم نے واقعی میں مراد سے بات کی تھی؟ ذہن میں گردش کرتے سوال کو اس نے زبان پر لایا۔ جی، آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آہستگی سے پوچھتی وہ حیران ہوئی۔ یہ بات تو اس کے ذہن میں آئی نہیں تھی کہ جہاں وقار کو دیکھ کر مراد کا پارا ہائی ہو سکتا ہے، وہاں مراد کے رویے سے
وقار کے ذہن میں شک و شبہ پیدا ہو سکتا ہے۔ کم از کم اپنی زندگی برباد ہونے کے بعد وہ اپنی وجہ سے کسی کو دکھ نہیں پہنچانا چاہتی تھی، حتیٰ کہ وقار سعید کو بھی نہیں، جو اس کی بربادی کی بنیاد ٹھہرایا گیا تھا۔ ایسے ہی وقار طویل بحث اور ماہی کو سوال جواب میں اس وقت نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ وقار بھائی پلیز زیادہ نہ سوچا کریں، اب سب ٹھیک ہے۔ مراد کو تو آپ اور مجھ سمیت سب شروع سے جانتے ہیں، اس کی نیچر سے واقف ہیں۔ اب آپ اپنے لیے بھی کچھ سوچیں، پتہ ہے امی بھی آپ کی وجہ سے پریشان رہتی ہیں۔ ماہی نے بھی بات بدلی۔ میں کیا سوچوں اب اپنے لیے؟ اپنی شادی کے بارے میں سوچیں، کسی ایک کے جانے سے زندگی میں ٹھہراؤ لانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کو بھی خوش رہنے کا پورا حق ہے۔ آنے والے وقت کو ماضی کی چادر سے ڈھانپ لینے سے کچھ بھی تو نہیں بدلا جا سکتا۔ آپ کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، ماہی نے کہا۔ نہیں ماہی، وقار نے فوراً سے سنجیدگی کے ساتھ نفی میں سر ہلایا۔ کیوں نہیں؟ اس نے وجہ پوچھنی چاہی، یا پھر فی الحال نہیں؟ کبھی نہیں۔ اپنے لیے سوچنا تو میں نے بہت پہلے چھوڑ دیا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو آپ خود سے ناانصافی کر رہے ہیں۔ میری ذات کسی کے لیے خوشی کا باعث نہیں بنی تھی اور نہ خوشی مجھے راس آئی تھی۔ میں نے تب سے خوشیوں کے لیے بھٹکنا چھوڑ دیا تھا۔ اب تو نہ خوشی کی خواہش باقی ہے، نہ دل میں اتنی سکت ہے کہ خوشی کی تلاش کرنا پڑے۔ وقار سعید گہری سوچ کے ساتھ سنجیدہ تھا۔ مہروش اس کے الفاظ سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ دور کھڑکی کے پردوں کی اوٹ سے مراد منصور کھولتے خون کے ساتھ انہیں دیکھ رہا تھا۔ بس یہی دعا کرتا ہوں کہ تم خوش رہو، وقار نے دست شفقت اس کے سر پر رکھتے ہوئے کہا تو وہ مسکرائی۔ وقار کے جانے کے بعد اس نے کچن کا رخ کیا، مراد کے لیے چائے بنائی اور بالکل ٹھیک بنائی کہ آج اسے غصہ دلانے کے لیے اس کا وقار سے سامنا اس نے کروا لیا تھا۔ چائے بنانے کے بعد کمرے میں آئی۔ مراد کمرے میں چھوٹے چھوٹے چکر کاٹ رہا تھا، اسے دیکھ کر رکا۔ چائے؟ اس نے بنا اسے دیکھے چائے ٹیبل پر رکھی۔ آج بہن بھائی کا لاڈ پیار تو ختم ہونے کو نہیں آ رہا تھا، وہ تنزیہ گویا ہوا۔ مہروش خاموش رہی۔ تم یہ سب مجھے دکھانے کے لیے کر رہی تھی نا؟ وہ عادت سے مجبور تھا، اس کے قریب آیا۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ ماہی نے بغور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھ میں اور تم میں فرق ہے۔ تم مجھے نہیں سمجھ سکی تھی، مگر میں سب سمجھ گیا ہوں۔ مراد اپنی بد دماغی کی ملاوٹ زبان کی سختی سے کر رہا تھا۔ واقعی مجھ میں اور آپ میں فرق ہے، وہ استہزائیہ بولی۔ ہاں، مراد نے سرعت سے اس کا بازو مڑوڑ کر اس کی کمر کے پیچھے کرتے ہوئے گویا اسے بولنے سے باز رکھنا چاہا۔ جس جنگ کو آپ نے شروع کیا ہے، میرا حصہ ڈالے بغیر وہ آگے نہیں بڑھ سکتی، پھر پابندیاں کیسی؟ وہ زو معنی ہوئی۔ ایک بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی، تم بہادر باہمت ہو یا پھر ڈھیٹ؟ مراد نے الفاظ چبانے کے ساتھ اس کے بازو پر دباؤ بڑھایا۔ ماہی نے بڑھتی تکلیف کو روکنے کی کوشش کرنے کے ساتھ جواباً لہجے کو تلخ بنایا۔ مجھے آپ جو بھی سمجھیں، مگر میری نظر میں آپ انتہائی ڈرپوک انسان ہیں، جو نفرت بھی 7 پردوں میں چھپ کر نکال رہا ہے، جو اندر سے وحشی جنگلی ہے، مگر بدنامی کے خوف سے چہرے پر ہزاروں نقاب چڑھائے لاکھ جتن کر لے۔ مطمئن ہوتا ہے نہ سکون سے رہ سکتا ہے۔ میرے کندھے پر بندوق رکھ کر بھی آپ نشانہ نہیں لگا پا رہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اسے میں آپ کی بزدلی کہوں یا… وہ بولی تو خاصی پھٹ کر بولی تھی۔ مراد کے ڈراوے دھمکاوے اس نے بہت سہ لیے تھے۔ وہ ایک جگہ پر ہنوز کھڑا تھا اور وہ مسلسل ایک ہی اذیت سے گزر رہی تھی۔ کسی صورت بھی تو اسے زندگی آگے بڑھتی نہیں محسوس ہو رہی تھی۔ آر یا پار ہو جانے کی سوچ کے ساتھ بغیر لحاظ کے بولی، مگر مراد کی سماعتیں جواب دے گئی تھیں۔ اسے ایک جھٹکے سے دھکا دے کر وہ وحشیانہ انداز میں آگے بڑھا۔ دل میں کوئی رحم تھا نہ محبت، نہ ہمدردی، محض نفرت ہی نفرت تھی۔ ایک آگ تھی جس پر ماہی نے مزید تیل ڈال کر اسے بھڑکا دیا تھا۔ چند ہی سیکنڈز نے مراد کے پے در پے تھپڑوں نے مہروش کے نازک سراپے کو بے حال کر دیا تھا۔ درد شدید تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو رکنے کے باوجود امڑ آئے تھے۔ مراد بزدل مرد ہی عورت پر ہاتھ اٹھاتے ہیں اور آپ بزدل ہی ہیں۔ آپ نے بدلے کے لیے بھی ایک عورت کا سہارا لینا چاہا ہے۔ مرد سے مقابلے اور جرح کی سکت آپ میں ہے ہی نہیں۔ آپ ایک کمزور انسان ہیں۔ ماہی کی زبان کو بریک نہیں لگا تھا۔
اور اس دوران اس نے آواز دھیمی رکھی تھی۔ پپو کے خیال سے اس نے ایک بھی تکلیف دہ آواز منہ سے نہیں نکالی تھی۔ مجھ سے مت الجھو ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا اسی وقت۔ اسے بھی ماں کی موجودگی کا احساس تھا، لیکن دبی آواز میں چنگھاڑ تھی۔ آپ ایسا صرف سوچ سکتے ہیں، کر نہیں سکتے۔ آنسو صاف کرتی وہ تنزیہ مسکرائی۔ مراد سے بے خوف ہو کر سامنا کرنے کی انجانی سے طاقت جانے اسے کہاں سے مل رہی تھی۔ کروں گا، تمہیں تمہارے گھٹیا بھائی سمیت سب کی نظروں میں ذلیل و خوار کر کے مار دوں گا، وہ شدید اشتعال میں کہہ رہا تھا۔ گھٹیا میرا بھائی نہیں، آپ ہیں، وہ فوراً بولی۔ ایک دن تھوکو گی اپنے بھائی کے منہ پر، یاد رکھنا۔ مجھے کچھ بھی یاد دلانے کی بجائے آپ اپنے مطلب سے مطلب رکھیں، جتنا انتقام لے سکتے ہیں لینے کی کوشش کریں۔ میں خاک میں بھی مل گئی تو پرواہ نہیں، مگر اپنے بھائی سے نفرت میں کبھی نہیں کر سکتی۔ جتنی آپ کو اپنی بہن کی فکر ہے اس سے زیادہ مجھے اپنے بھائی سے محبت ہے، وہ ٹھوس اور مضبوط لہجے میں کہہ رہی تھی۔ مراد اسے سن رہا تھا کہ اب سچ میں اس کے سر میں درد شروع ہوا تھا۔ قتل تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے مہاروش سعید کا کر لیا تھا۔ اب آپ کے سامنے مسز مراد منصور کھڑی ہے، جو آپ کو آپ ہی کے انداز میں ملے گی، وہ بول رہی تھی۔ حساب تو ماہی کے بھی اس کی طرف جمع ہو گئے تھے، جنہیں بے باک کرنے کا اس نے ارادہ باندھا ہوا تھا۔ تم تھک ہار کر گھٹنے ٹیک دو گی، پھر نہ ایسا دعویٰ کرو گی نہ بھائی سے جھوٹی محبت کا اظہار، یہ مراد منصور کہہ رہا تھا۔ مسز مراد منصور سے پلو سے باندھ لو۔ وہ مہاروش کو سن کر اس بات کا اندازہ تو لگا گیا تھا کہ وہ مار سے ڈر کر خاموش ہونے والوں میں سے نہیں تھی، جبھی اسے وارن کرنے لگا۔ مہاروش نے اس مرتبہ خاموش نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ مراد کا رعب اور دبدبا اسے مدھم ہوتا دکھائی دے رہا تھا، مگر وہ جانتی تھی مراد اس کو سن کر تھوڑا خود پر قابو پا گیا تھا کہ جس کھیل کو وہ آسان اور یک طرفہ سمجھ رہا تھا، در حقیقت وہ اس کے لیے اب اپنے طریقے سے آگے بڑھانا آسان نہیں تھا۔ مہاروش کی دخل اندازی اسے ناگوار اور دشوار گزری تھی۔ نیکسٹ سین۔ تم واقعی مجھے ڈسٹرب لگتے ہو۔ ریک پر بک سیٹ کرتے ہوئے وہ اس کی طرف مڑی تھی۔ کوئی خاص وجہ؟ وہ نارمل سے لہجے میں استفسار کرتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ یہ بات اس کے لیے حیران کن تھی۔ وہ جب سے یہاں آیا تھا افریشم گھما پھرا کر یہی بات اس سے کرتی اور ہمیشہ یہی پوچھتی۔ آئی ڈونٹ نو۔ اس نے ناسمجھی کے عالم میں کندھے اچکائے۔ پھر کیوں؟ تمہیں دیکھ کر بس مجھے ایسا لگتا ہے تمہاری باڈی لینگویج تمہارے مینٹل سیٹ اپ سے بالکل میچ نہیں کرتی، وہ خود الجھتے ہوئے بولی، ساتھ ہی مزید کہا، اٹس امیزنگ بٹ ٹرو۔ کیسے؟ اگین آئی ڈونٹ نو، بٹ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے تمہاری آنکھیں کچھ بولنا چاہتی ہیں مگر تم کچھ چھپانا چاہ رہے ہو۔ افریشم گیلانی پہلے دن سے علی ایان کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ اس نے علی کو پہلے سے مختلف پایا، نہ وہ چہرہ شناس تھی نہ آنکھیں پڑھنے کا ہنر جانتی تھی، مگر اسے علی میں کچھ عجیب محسوس ہوا تھا جبھی وہ بار بار پوچھنے بیٹھ جاتی، آئی تھنک تم انڈین موویز زیادہ ہی دیکھتی ہو، کہیں تم نیٹ پر موویز تو نہیں ڈاؤن لوڈ کرتی رہتی جو ایسی بات کر رہی ہو؟ علی نے اس کی بات کو رفع کرنے کے لیے مذاق کیا، میرے پاس اتنا فضول فالتو ٹائم نہیں ہے کہ انڈین موویز دیکھوں، میں سیریس ہوں، سچ میں تمہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے مجھے۔ افریشم نے اسے گھورتے ہوئے اپنی بات پر زور دیا، پھر یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے، وہ اتنا ہی بولا۔ البتہ وہ حیران ضرور تھا، اپنے تئیں اسے لگ رہا تھا جیسے یہاں آ کر وہ مینٹلی طور پر سیٹ ہو گیا ہے، مگر افریشم کی باتوں نے اس کی غلط فہمی کو دور کر دیا۔ ضروری نہیں کہ جو مجھے لگتا ہے وہ صحیح لگتا ہے، بٹ میں صرف تم سے ڈسکس کر رہی ہوں۔ افریشم بک سیٹ کرنے کے بعد اس کے برابر آ کر بیٹھی، تو اس ڈسکشن کو یہیں کلوز کر دو کیونکہ تمہیں جو لگ رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہے، علی نے کہتے ہوئے بات ختم کی۔ میں بھی، افریشم نے اسے دیکھتے ہوئے مختصراً کہا۔ علی تھوڑی دیر مزید اس کے ساتھ بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر چلا گیا۔ اٹلی آنے کے بعد وہ اندر ہی اندر سنبھل گیا تھا، اس کے دل میں گویا ٹھہراؤ سا آ گیا تھا۔ وہ نہ مکمل فرصت سے مستبشرہ جمال کو سوچ رہا تھا، نہ اس کی یادوں میں غرق رہ کر اپنے لیے ارد گرد کی فضا کو سوگوار بنا رہا تھا۔ اتنا تو وہ جانتا تھا کہ وہ لاکھ کوشش کر لے مستبشرہ کو نہ بھول سکتا ہے، نہ دل سے جدا کر سکتا ہے، مگر وہ صبر کرنا سیکھ رہا تھا، اپنی کیفیت میں اعتدال لانا چاہ رہا تھا۔
ایسے میں افریشم کے سوال اور باتیں اسے آگے نہ بڑھنے دے رہے تھے، نہ ایک جگہ پر ٹکنے دے رہے تھے۔ وہ اپنی ذات میں عجیب کشمکش کا شکار ہو کر رہ گیا تھا۔ نیکسٹ سین، مراد واش روم میں تھا۔ وہ آہستگی سے کمرے میں آئی۔ اس کی سوچ کے مطابق ہر صبح اسے آفس کے لیے دیر ہو رہی تھی۔ آج بھی 8 بجنے والے تھے۔ مراد نے رات کو ہی اسے شرٹ استری کرنے کو کہا تھا۔ اس نے شرٹ استری کر کے ہینگر میں لٹکا دی تھی، مگر ناشتہ بناتے وقت بار بار اس کے ذہن میں شرٹ ہی گھوم رہی تھی۔ جب ہی ناشتہ ٹیبل پر لگانے کے بعد وہ پھپھو کو مراد کو بلانے کا کہتی کمرے میں آئی اور سیدھی ہینگ کی ہوئی شرٹ کے پاس جا کر رکی۔ اس کے ہاتھ خود بخود شرٹ کے بٹن کی طرف گئے تھے۔ وہ ارد گرد سے بالکل بے خبر تھی۔ اسی بے دہانی میں وہ خود پر پڑتی مراد منصور کی تپتی آنکھوں کو محسوس نہیں کر پائی تھی۔ مراد واش روم سے نکل رہا تھا، اسی وقت مہاروش کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اسی کمرے میں ایک ٹرانس کسی کیفیت میں داخل ہوتے دیکھ کر مراد پل بھر کو اپنی جگہ پر رکا تھا، اور جب مہاروش نے اپنی انگلی کے پوروں میں شرٹ کے بٹن کو گھمانا شروع کیا تب اس کی شاطر عقل حرکت میں آئی۔ لمحے بھر میں وہ اس تجسس سے باہر نکلا تھا جس کا شکار وہ پچھلے 1.5 ماہ سے تھا۔ اس کا شک صحیح نکلا تھا۔ اس کے کاموں میں گڑبڑ ماہی کی چال تھی۔ وہ جان بوجھ کر ہر کام مراد کی مرضی کے عین خلاف کرتی تھی، اسے بھڑکانے کے لیے۔ مراد نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا۔ اس کی بدخوئی غصے سمیت سوا نیزے پر تھی۔ ماہی نے اپنی شامت کو آج کھلی دعوت دی تھی۔ مجھے اسی دن کا انتظار تھا مسز مراد منصور۔ ماہی کے لیے بہت کچھ غلط سوچ کر وہ آگے بڑھا تھا۔ آواز پر وہ بری طرح چونکی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا بٹن جو وہ اپنی دانست میں شرٹ سے جدا کر چکی تھی یکدم زمین پر گرا تھا۔ بتک کر اس نے شرٹ چھوڑ دی تھی، البتہ پیچھے مڑ کر دیکھنے کی بجائے اپنی بوکھلاہٹ اور حیرت پر قابو پانا چاہا تھا۔ تم کیا سمجھتی تھی مجھے کچھ پتہ نہیں چلے گا؟ وہ اس کے سر پر آ کھڑا ہوا تھا۔ ماہی اس لمحے اچانک اس سے کچھ نہیں کہہ سکی تھی۔ مجھے تمہاری حرکتوں پر شک تھا مگر تمہاری معصوم شکل سے دھوکہ کھا گیا۔ لیکن اب کیا کرو گی تم مائی ڈیئر وائف؟ مراد نے تنے ہوئے اعصاب کے ساتھ اس کو کندھے سے پکڑ کر زبردست جھٹکے سے اپنی طرف موڑا تھا۔ کیوں خود سے دشمنی کرنا چاہتی ہو؟ ہاتھ میں پکڑے تولیے کا گولا بناتے ہوئے وہ اسے دیکھ رہا تھا جو اپنے پکڑے جانے پر سمن بکمن کھڑی تھی۔ بظاہر اس کے چہرے کے تاثرات سپاٹ تھے، مگر اس کا دل مراد کا ایک اور وحشیانہ روپ دیکھنے سے قبل ہی لرز گیا تھا۔ اب کیا کرو گی ماہی؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر خوف کی جھلک دیکھنا چاہ رہا تھا۔ وہ اب بھی لب بھینچے کھڑی تھی، اپنے نہ بولنے پر حیران تھی، مگر اس لمحے خاموشی میں ہی اس نے اپنی عافیت جانی تھی، کیونکہ اب بات میاں بیوی، مرد و عورت کے تضاد والی شروع ہوئی تھی، اور اس کے سامنے ایک انا پسند مرد کھڑا تھا جسے صرف اپنی ذات عزیز تھی، جو صرف اپنی بات کا قائل تھا، جو صرف اپنی برتری چاہتا تھا، جس کی نظر میں اس کی کوئی وقت تھی نہ عزت اور نہ پرواہ کا احساس۔ تمہاری ان خوبصورت آنکھوں میں کوئی ڈر نہیں ہے؟ میں تمہاری آنکھوں کو ابھی خوف و ڈر سے ملواتا ہوں۔ مراد نے خپتی انداز میں ایک ہاتھ اس کے سر کے پیچھے رکھا تھا۔ وہ کیا کرنے جا رہا تھا؟ ماہی انجان تھی۔ اب کس انداز میں خوف سے اس کی ملاقات کروانا چاہ رہا تھا، کیونکہ اس کے دل کی آگ اب تک ٹھنڈی نہیں ہو سکی تھی۔ صرف 1 منٹ بہت ہوگا تمہارے لیے، مراد نے کہتے ہوئے دوسرے ہاتھ میں بنا تولیے کا گولا اس کے منہ اور ناک کے سامنے رکھا تھا۔ ماہی کی سانس اچانک بند ہوئی تھی۔ اس نے تیزی سے ہاتھ چلا کر مزاحمت کی تھی، مگر مراد نے گرفت مضبوط رکھی ہوئی تھی۔ ماہی کا چہرہ پل بھر میں لال ہوا تھا، اس کی آنکھیں مزید پھیل کر باہر کو نکلی تھیں۔ ابھی آدھا منٹ بھی نہیں ہوا تھا، اس نے پانی سے بھری آنکھیں اٹھا کر مراد منصور کو دیکھا جو بے حسی سے اسے گھورتا اس کے چہرے پر دباؤ بڑھا رہا تھا۔ ماہی کی آنکھوں سے پانی نکل کر گالوں سے گرنے لگا۔ 1 منٹ ختم ہونے کو نہیں آ رہا تھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ زندگی و موت کی کشمکش کے درمیان پھنس گئی ہو۔ مراد اس کی آنکھوں میں خوف کی لہر لے آیا تھا۔
وہ بری طرح تڑپی تھی۔ یہ تو صرف ٹریلر ہے مہاروش سعید، فلم دیکھنے سے پہلے تو تم مر ہی جاؤ گی، مراد نے ہاتھ ہٹانے سے قبل طنزیہ مگر ترش انداز میں کہا تھا۔ مہاروش نے اس کے پیچھے ہٹتے ہی سانس بحال کرنا چاہا، چند سیکنڈ لمبے لمبے سانس لے کر خارج کیے، ساتھ ہی ہاتھ کی پشت سے گالوں سے پھسلتے آنسوؤں کے قطروں کو صاف کرنے لگی۔ مراد کتنا ظالم، بے حس، شفاق انسان تھا، یہ وہ اس 1 منٹ میں اچھی طرح جان گئی تھی، جبھی دوبارہ اس پر نظر نہیں ڈالی۔ یہ تمہارے تمام کیے کا بداوا کر گیا ہے، اب آئندہ کے لیے میں تمہیں محتاط رہنے کا بھی نہیں کہوں گا۔ یہ تو بس ٹرائی تھی، اپنے خوف کا اندازہ کر لو، آگے اس سے بھی برا ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ۔ الماری میں سے دوسری شرٹ نکالتے ہوئے وہ اسے خبردار کر رہا تھا۔ اب جو بھی کرنا سوچ کر کرنا۔ شرٹ پہن کر اس سے کہتا وہ کمرے سے نکل گیا۔ مراد کے کمرے سے نکلتے ہی وہ مزید بے ہمت ہوئی تھی۔ اس نے خود سے کیا عہد بھی توڑ لیا تھا کہ آج آنسو ختم ہونے کو نہیں آ رہے تھے۔ بے آواز روتی رہی، سوچتی رہی، مجھے اپنی قسمت پر افسوس نہیں مراد منصور، آج اگر میں کمزور ہوں، میری آنکھوں میں خوف ہے، تو یہ میرا وعدہ ہے، میں ایسا ہی خوف آپ کی آنکھوں میں بھی دیکھوں گی۔ آپ کا لہجہ بھی کمزور ہوگا، آپ کا غرور اللہ پاک خاک میں ملائے گا، آپ بھی شرمندہ ہوں گے، معافی مانگیں گے، قسمت کا کھیل ضرور پلٹے گا، تب میں آپ کو معاف نہیں کروں گی، تب میں کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر آپ کے ہاتھوں میں آپ کے کیے کا ثمر ڈالوں گی۔ وہ جانے کیا کیا سوچ کر بولے جا رہی تھی، مگر قسمت پر اس کا یقین پختہ تھا۔ قسمت کے لکھے پر مراد کے اصلی روپ سے ملتی تھی تو قسمت کا لکھا ہی نشیب و فراز پر قابو پا سکتا تھا۔ چوہے بلی کا کھیل مراد جہاں تک لے جا سکتا تھا اب لے جاتا، اسے کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ جس دن اس کھیل نے گرفت میں آ جانا تھا، اس دن وہ بھی لحاظ و احساس کی چادر اتار سکتی تھی۔ مراد کی شفاقیت نے اسے زخمی شیرنی بنا دیا تھا۔ نیکسٹ سین، ناشتے کی ٹیبل پر سرمد گیلانی کے اٹھتے ہی وہ بھی چائے کا آخری سپ لینے کے بعد کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے جانے کے لیے اٹھا تو افریشم فوراً سے بولی، پاپا آج علی آفس نہیں جا رہا؟ کیوں؟ جس پر سرمد گیلانی نے سوٹڈ بوٹڈ کھڑے علی کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں تو آفس کے لیے ہی تیار ہوا ہوں چاچو، علی نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ساتھ ہی افریشم کو دیکھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ رہی تھی، لیکن آج تم آفس نہیں جاؤ گے، علی سے کہنے لگی۔ کیوں نہیں جاؤں گا؟ وہ حیران ہوا۔ کیونکہ میں بھی آج یونی نہیں جا رہی، اس نے بتایا۔ تو یہ کہ عباد اور احد بھی آج فری ہیں، حریم اور فرحات کو بھی میں نے کال کر لی ہے، تم ہم سب کے ساتھ آؤٹنگ کے لیے جا رہے ہو۔ افریشم نے اسے تفصیل اور وجہ بتائی۔ آئی ایم سوری بٹ میں آفس کے لیے تیار ہوں، اس نے معذرت کی۔ سوری کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، تم آفس نہیں جا رہے، بس میں نے کہہ دیا۔ لیکن پاپا آپ جا سکتے ہیں، آپ کو دیر ہو رہی ہے۔ افریشم نے اس کے لیے تحکم بھرا دوستانہ لہجہ اپنایا، ساتھ ہی سرمد گیلانی کو مخاطب کیا۔ انہوں نے علی کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ علی بھائی، ایک دن آفس نہ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ پر نہ آفس پر، لیکن ہم آپ کے ساتھ بہت انجوائے کریں گے۔ افریشم نے تو سارا پلان بھی سیٹ کر لیا ہے، احد بولا۔ اسی لیے میں یونی بھی نہیں جا رہی، افریشم نے اپنا ٹکڑا جوڑا۔ اوکے، تو مجبوراً علی نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں پھر جاتا ہوں علی، سرمد گیلانی جانے لگے۔ بائے پاپا، ہیو اے نائس ڈے۔ افریشم نے ان کی طرف ہاتھ ہلاتے ہوئے مسکرا کر کہا تو وہ بھی اس کی طرف اسمائل پاس کرتے ہوئے نکل گئے۔ پروگرام سیٹ کرنے سے پہلے تم مجھے بتا تو دیتی، وہ افریشم کی طرف مڑا۔ اب بتا دیا ہے نا، وہ مسکرائی اور مزید بولی، تم باتوں میں ٹائم ویسٹ مت کرو اور جا کر جلدی سے تیار ہو جاؤ، جب تک میں حریم اور فرحات کو کال کر کے نکلنے کا کہتی ہوں۔ میں تو تیار ہوں، وہ اپنی جگہ پر ہی کھڑا ہو کر بولا۔ پکنک پر ایسے سوٹڈ بوٹڈ ہو کر نہیں جایا جاتا مسٹر علی ایان حسن گیلانی، جا کر کوئی اچھی سی جینز شرٹ پہنو، بالوں پر کوئی جیل وغیرہ لگاؤ، کوئی پرفیوم سپرے کرو، اس ڈریس میں تم بالکل بورنگ لگ رہے ہو۔ افریشم نے اسے مشورہ دیتے ہوئے ساتھ ہی اس کی اچھی خاصی اسمارٹ ڈیشنگ پرسنالٹی کو بور کہا تو وہ ہنسا۔
تم مت بخشنا، مجھے پیچھے ہی پڑ گئی ہو۔ اتنا پیارا تو لگ رہا ہے علی، عالیہ گیلانی جو پاس سے گزر رہی تھی مداخلت کرتے ہوئے توصیفی انداز میں بولی۔ تھینکس، وہ مسکرایا۔ لیکن افریشم جب تک آئیں بائیں شائیں نہ کر لے اسے سکون نہیں ملتا۔ آہت نے افریشم کی ٹانگ کھینچی تو پاس سے گزرتا عباد مسکرایا۔ ہاں ہاں ہاں، بہت اچھا مذاق کرتے ہو تم۔ افریشم نے اسے گھورا۔ آئی نو، اس نے اثر لیے بنا کہا، ساتھ ہی باہر کی طرف بڑھا۔ علی تم جاؤ ڈریس چینج کر کے آؤ، میں حریم کو کال کرتی ہوں۔ افریشم اسے کہتے ہوئے موبائل پر حریم کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ علی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ افریشم کا استحقاق بھرا لہجہ، بے تکلف انداز اسے شروع سے اچھا لگتا تھا۔ اس کی فرینک نیچر سے کافی ریلیکس فیل کرتا تھا۔ آدھے گھنٹے میں وہ سب گھر سے نکلے تھے۔ راستے بھر وہ سب آپس میں خوب ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ علی ان کی گفتگو سے لطف اندوز ہو رہا تھا، مسکرا رہا تھا۔ صبح سے لے کر شام تک وہ لوگ مختلف جگہوں پر گئے، خوب ہلا گلا کیا۔ فرحاد اپنے ساتھ فٹ بال لایا تھا تاکہ اپنی فیورٹ گیم کھیل سکے۔ ایک سرسبز جگہ کا انتخاب کر کے کچھ دیر وہ فٹ بال کھیلتے رہے۔ وہاں ارد گرد اونچے پھیلے ہوئے گھنے سیاہ دار درخت تھے۔ علی ایک درخت کے سائے میں ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ افریشم نے الجھتی نظروں سے اسے دیکھ کر چلنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ گاڑی کی طرف بڑھا۔ راستے میں انہوں نے کھانا وغیرہ کھایا، پھر مزید آگے گئے۔ عباد نے جو ڈرائیونگ کر رہا تھا اس نے ایک جگہ پر گاڑی روکی۔ سب نیچے اترے۔ وہاں قریب ہی ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی۔ وہ جگہ بھی سرسبز تھی، چھوٹے بڑے درخت لگے ہوئے تھے، موسم بھی خاصا خوشگوار تھا۔ پہاڑی کے اوپر چلتے ہیں، حریم نے فوراً ارادہ بنایا۔ نہیں، یہیں سے دیکھو، پھر واپس چلتے ہیں، عباد نے منع کیا۔ ہاں، اوپر گئے تو کافی دیر ہو جائے گی، ویسے بھی شام ہونے والی ہے۔ فرحاد کی بھی اب مزید ہمت نہیں رہی تھی، سو بولا، کچھ نہیں ہوتا، چلتے ہیں، مزہ آئے گا۔ افریشم نے حریم کا ساتھ دیا۔ پھر کبھی صحیح، مگر اب تھک بھی گئے ہیں سب۔ وہ دونوں سستی سے بولے، میں تو ذرا نہیں تھکی۔ افریشم نے نفی میں سر ہلایا۔ میں بھی نہیں۔ حریم بھی صاف بولی، یار ایک تو لڑکیوں کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے، سمجھتی ہی نہیں ہے۔ عباد تنگ آیا۔ ڈرائیونگ بھی صبح سے کر رہا تھا، وہ الگ تھکاوٹ تھی۔ علی ایان اس دوران البتہ خاموش ہی تھا۔ احمد اور فرحاد آگے بڑھ گئے تھے۔ افریشم اس کی طرف مڑی، ساتھ ہی پوچھا، علی اوپر جانا ہے یا تھک گئے ہو؟ نہیں، چلتے ہیں، وہ کہتا ہوا آگے بڑھا۔ حریم بھی آگے نکل گئی تھی، افریشم سب سے پیچھے تھی۔ عباد ان دونوں کے خلاف بڑبڑاتا ہوا اوپر چڑھ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں حریم سمیت تمام لڑکے پہاڑی کے اوپر پہنچ گئے تھے۔ علی، افریشم نے آخری سرے پر پہنچ کر علی کو آواز دی تھی جو ارد گرد قدرت کے پھیلے حسین مناظر دیکھنے میں مگن تھا۔ آواز پر وہ اس کی طرف مڑا۔ اپنا ہاتھ میری طرف کرو، وہ سست لہجے میں بولی۔ اوپر ہونے کے لیے اسے سہارا چاہیے تھا۔ علی نے اس کے کہنے پر اپنے ہاتھ کو دیکھا۔ ذہن میں اچانک ایک خیال ہلکورے لے کر جاگا۔ اپنے ہاتھوں میں تو وہ ہمیشہ مستبشرہ جمال کا ہاتھ دیکھنا چاہتا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ کچھ نہیں، وہ فوراً سنبھلا۔ اپنا ہاتھ دو اور اوپر کھینچو مجھے۔ اب میری ہمت جواب دے گئی ہے۔ اس کی آواز بھی جیسے جسم کی طرح تھک گئی تھی جو رک رک کر نکلی۔ علی مسکرایا اور ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ بات ٹھیک کہتا ہے، تم لڑکیاں سمجھانے سے نہیں سمجھتی، حال سے بے حال ہو جاؤ پھر بھی کرنی اپنی ہی کرتی ہو، اسی میں تو زندگی کا فن ہے، اس نے اوپر چڑھتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد اب گھر جائیں گے۔ عباد نے اپنی ہانک بلند کی تھی اسے دیکھ کر۔ اوکے، وہ بولی۔ علی فرحاد کے بلانے پر اس کی طرف بڑھ گیا تھا۔ نیکسٹ سین، فلک شاہ منہ پھلائے چھت پر بیٹھی تھی۔ مشارف شاہ بھی گریل سے ٹیک لگائے اس کے قریب کھڑا تھا۔ بات اتنی بڑی یا گمبھیر بالکل بھی نہیں تھی جتنا فلک ریاکٹ کر رہی تھی۔ آفس والے مشارف شاہ کو اس کی قابلیت کی بنا پر مین برانچ میں بھیج رہے تھے۔ سب اس کے پروموشن پر خوش تھے سوائے فلک کے، جو اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور تھی۔ تم بس کہہ دو کہ تمہیں کہیں نہیں جانا، فلک نروٹھے لہجے میں حتمی انداز اپنا کر بولی۔ میں پیپر سائن کر چکا ہوں فلک۔ کیا ضرورت تھی تمہیں مشارف شاہ؟ یہاں کس چیز کی کمی تھی تمہیں؟
بات کمی کی تو نہیں ہے، اب ساری عمر ایک جگہ ہی تو نہیں رکا جا سکتا، آگے بڑھنا، ترقی کے منازل طے کرنا تو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، اور میری بھی خواہش۔ گولی مارو اپنی خواہش کو، تم کہیں نہیں جا رہے بس۔ وہ کچھ سننا نہیں چاہ رہی تھی، اس کی بات کاٹ کر بولی، پاگل مت بنو، میری سوچ ایک ہی حد میں تمام عمر نہیں رہ سکتی، میں یہ موقع نہیں گنوا سکتا۔ میری پروموشن سے تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، اسلام آباد آنے جانے سے سیلری بھی ڈبل ہوگی، وہاں مجھے ہر آسائش مل رہی ہے، گاڑی، گھر۔ وہ سمجھانے والے انداز میں اس سے کہہ رہا تھا، مگر فلک نے پھر اسے روکا تھا۔ یہاں تم کون سا جھونپڑی میں رہ رہے ہو جو گھر گاڑی کی بات ایسے کر رہے ہو جیسے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھا ہو کچھ؟ وہ تنزیہ بولی، تم سچ میں پاگل ہو؟ پاگل تو تم ہو رہے ہو، سیلری، گھر، گاڑی اور آسائشات کے لیے۔ اس کے دل کو گہرا رنج تھا جو بنا سوچے وہ روانی سے کہہ گئی، فلک پلیز۔ مشارف شاہ کو اس کی پہلی بات ناگوار گزری، سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ اب گھور کیا رہے ہو؟ فلک کو بھی اس کا انداز برا لگا، خفگی سے بولی، تمہارا مسئلہ کیا ہے آخر؟ روکنے کی کوئی خاص وجہ ہے تو بتاؤ، باقی سب تو بہت خوش ہیں میری ترقی سے۔ اس کی مزید بڑھتی خفگی کے خیال سے مشارف نے اپنا مخصوص دھیما اور نم لہجہ اپنایا، دوستانہ انداز میں پوچھا، تم چلے گئے تو میں یہاں باتیں کس سے کروں گی؟ اس نے فوراً وجہ بنا کر پوچھی، اب دل کی بات تو فوراً کرنے سے رہی تھی، دانت کیوں نکال رہے ہو؟ میں اس وقت بالکل سنجیدہ ہوں، اتنی سی بات کے لیے تم بیویوں کی طرح لڑ رہی ہو مجھ سے، آئی کینٹ بلیو۔ تم سچ میں پاگل ہو فلک شاہ؟ مشارف بے یقین تھا، فلک کی ناراضی اسے اس وقت شریر سا مذاق لگی تھی۔ تم بھی تو شوہروں کی طرح اڑیل بن رہے ہو، کیا تمہارے نزدیک ہماری دوستی سے زیادہ پیسے اہمیت رکھتے ہیں؟ من کا چور فلک سے کھری کھری اگلوا رہا تھا، تمہیں کیوں لگ رہا ہے کہ پیسے میرے نزدیک زیادہ اہم ہیں؟ اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں فلک شاہ کو دیکھا اور پوچھا، اگر اہم نہیں ہوتے تو تم ہرگز بھی کانٹریکٹ پیپرز پر سائن نہ کرتے۔ یار آفس والے بار بار انسسٹ کر رہے تھے تو میں نے حامی بھر لی، ڈبل سیلری، گھر اور گاڑی کی بات تو بعد میں انہوں نے بتائی تھی۔ تم جانتی ہو شروع سے مجھے زندگی کی بنیادی ضرورت کے ساتھ باقی من پسند سہولیات بھی میسر آئی ہیں، میرے نزدیک یہ چیزیں اتنی میٹر نہیں کرتی۔ اس نے اصل بات واضح کی۔ اس بات سے تو فلک کو بھی کوئی اختلاف نہیں تھا، بے شک وہ منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا نہیں ہوا تھا، مگر شروع سے لے کر اب تک اس کی خواہش کو پورا کیا گیا تھا، ماں باپ کا اکلوتا بھی تھا، سو اس کی ہر جائز خواہش پوری کرنے میں قاسم شاہ اور آصفہ بیگم کو دلی تسکین ملتی تھی۔ تو تم اب انہیں منع کر دو، کیا پتہ تمہارے منع کرنے سے کوئی ایسا شخص وہاں جائے جسے ان سب چیزوں کی ضرورت بھی ہو۔ مگر فلک اپنے ننھے سے دل کو سمجھاتی بھی تو کیسے؟ محبت کے سحر نے تو اس کے دل کو بے اختیار کر لیا تھا پہلے ہی دن سے۔ اگر میں نے پیپر سائن نہ کیے ہوتے تو میں تمہاری اس دانش مندانہ سوچ کو ضرور سراہتا لٹل فرینڈ، بٹ اب پیپر سائن کرنے کے بعد آفس کے رولز کے مطابق مجھے وہاں جانا ہوگا، بصورت دیگر میری جاب بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے، اور یہ میری ڈریم جاب ہے جس سے میں ہاتھ دھونا نہیں چاہتا۔ وہ بولا، ہاں، اور ہماری دوستی کی پرواہ نہیں ہے تمہیں؟ میں کوئی 7 سمندر دور تو نہیں جا رہا فلک، یہیں ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہا ہوں، ہر دوسرے مہینے آ جایا کروں گا، جب تک تم تیمور اور عثمان سے باتیں کرنا۔ مشارف نے اسے صلاح دی، ان سے باتیں کم، لڑائی زیادہ ہوگی میری۔ لڑائی تو تم مجھ سے بھی کرتی ہو۔ وہ ہنسا، تمہاری بات اور ہے۔ وہ بولی، چلو میرے پاس ایک حل ہے، میں تمہیں ایک موبائل لے کر دے دوں گا جاتے وقت، پھر تمہارا جب دل چاہے مجھ سے باتیں کر لینا۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہنے لگا، موبائل؟ امی کو جانتے نہیں ہو تم؟ اسے فہمیدہ بیگم کی سخت طبیعت کہاں بھول سکتی تھی، فوراً یاد کرتے ہوئے اسے بھی یاد دلانا چاہا، میں چچی جان سے بات کر لوں گا، تم اس کی فکر مت کرو، لیکن تمہیں مجھ سے ایک پرومس کرنا ہوگا۔ وہ مان گئی تھی، شور، بتاؤ۔ جب تمہیں وہاں پہلی سیلری ملے گی تو تم آتے وقت میرے لیے لاکٹ بنوا کر لاؤ گے جس پر میرا نام لکھا ہوگا،
وہ بڑے ایمان سے بولی، ڈن، اب اپنا موڈ ٹھیک کرو اور پیاری سی اسمائل چہرے پر لاؤ، مجھے پیکنگ کرنی ہے، مارکیٹ بھی جانا ہے، اس نے کہا۔ فلک نے مجبوراً دل کو راضی کر لیا تھا، اس کے کہنے پر مسکرائی۔ یہ ہوئی نا بات۔ وہ بھی مسکرایا، ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ مشارف شاہ، اپنے مخصوص انداز میں اسے پکارتی وہ بھی اس کے پیچھے آئی۔ کہو میری پیاری سی دوست۔ وہ رکا۔ آج تم نے مجھے اپنے سکون کی دشمن نہیں کہا۔ وہ حیران ہوئی، وہ اس کا نام ہی یہ جملہ سننے کے لیے پکارتی تھی۔ ہاں، کیونکہ آج تمہارے روکنے سے اپنے پن کا احساس ہوا ہے، تم نے یہ احساس دیا ہے مجھے۔ وہ اب ویسے بھی 1-2 مہینوں بعد ملاقات ہوگی، تو جتنا میرے سکون کو تباہ کر سکتی ہو کر لو، آئندہ کم ہی موقع ملے گا، وہ بولا۔ فلک شاہ مسکرائی۔ مشارف اپنی باتوں سے ہی اس کے لیے خاص بنا تھا۔ پیکنگ میں ہیلپ کروں تمہاری؟ خوش دلی سے پوچھا۔ نیکی اور پوچھ پوچھ، مجھے خوشی ہے کہ تم سدھرتی جا رہی ہو، کہتے ہوئے اس نے قدم آگے بڑھائے۔ اپنی ذمہ داری کا احساس ہو رہا ہے تمہیں؟ صرف تمہارے لیے مشارف شاہ۔ اس کے سنگ زینے اترتی وہ دل میں بولی تھی۔ مشارف شاہ سے محبت کا احساس ہی اس کی متاع حیات بن کر رہ گیا تھا۔ نیکسٹ سین۔ مہروش کی طبیعت روز بروز خراب ہوتی جا رہی تھی، ہر وقت من موجھل سا رہنے لگا تھا، جسم بھی لمحے بھر میں تھکنے لگا تھا، کھانے کو اس کا دل نہیں کرتا تھا، اور جو تھوڑے سے لقمے زندہ رہنے کے لیے حلق سے نیچے اتارتی وہ اگلے ہی لمحے اگل دیتی۔ اپنی حالت کی اصل وجہ سے وہ انجان تھی، مگر پھپھو اسے دیکھتے ہی پہلی نظر میں سمجھ گئی تھیں، لیکن فی الحال انہوں نے اس سے کچھ نہیں کہا تھا۔ 1-2 دن یوں ہی گزارے۔ مراد منصور یکدم موسمی بخار کے ساتھ نزلہ زکام کا شکار ہوا۔ آفس سے 2-3 دن کی چھٹی لے کر وہ مکمل آرام کے ساتھ مہروش سے اپنی خدمت اور خاطرداری کروا رہا تھا۔ مہروش اس دن کے بعد سے مراد کے سامنے خاموش ہو گئی تھی کہ حقیقتاً مراد سے اسے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ اس کی بدلے کی مہم کسی منطقی انجام تک پہنچنے سے پہلے ہی اس نے روک دی تھی۔ مراد کا شاطر بدمزاج دماغ اس کی چپ پر پرسکون تھا۔ شام کے وقت مراد کے کہنے پر جب اس کا سر دبا رہی تھی، کلثوم پھپھو نے اسے آ کر شاہدہ پھپھو کی آمد سے مطلع کرتے ہوئے باہر آنے کو کہا، تو وہ فوراً سے اٹھ کر باہر نکل آئی تھی۔ کافی عرصے بعد انہیں دیکھ کر خوشی سے ان سے ملی۔ شاہدہ پھپھو انہیں انوائٹ کرنے آئی تھیں۔ انہوں نے عریش اور اندلیب کی نسبت طے کر دی تھی۔ کل ان کی انگیجمنٹ تھی۔ مہروش نے کچھ دیر وہاں بیٹھنے کے بعد کچن کا رخ کیا تو شاہدہ پھپھو نے کلثوم بیگم سے پوچھا۔ لہجہ ان کا فکر مند تھا، کیونکہ ہمیشہ سجی سنوری رہنے والی ہستی مسکراتی مہروش آج انہیں مہروش نہیں لگ رہی تھی۔ بالکل عام سے روپ میں سادہ سا سوٹ پہنے، جسم پر شال لپیٹے، انہیں وہ کچھ بجھی بجھی سی دکھائی دی۔ کلثوم پھپھو نے بہن کو مطمئن کیا کہ یہ پریشانی والی بات نہیں ہے، خوشخبری ہے۔ مہروش کی طبیعت اور چال ڈال خاص وجہ سے دی۔ شاہدہ پھپھو سن کر خوش ہوئیں۔ کچھ دیر میں مراد بھی باہر آیا، ان سے ملا اور سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ مہروش بھی دیگر لوازمات کے ساتھ چائے لے آئی۔ سب کو چائے سرو کر کے وہ شاہدہ پھپھو کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ماہی بیٹا اپنا خیال رکھا کرو۔ چائے کا سپ لیتے ہوئے شاہدہ پھپھو نے اجلت اور اپنائیت سے اسے کہا تو مراد نے بغور ماہی کو دیکھا۔ اس کی خود کی نظریں اپنے حلیے پر گئی تھیں۔ یکدم اسے شرمندگی نے گھیرا تھا۔ عروج والے معاملے کو لے کر مراد منصور کو ہری جھنڈی دکھانے کے لیے جو اس نے اپنی ذات سے بے پرواہی برتی تھی وہ ابھی تک برقرار تھی۔ اس حلیے میں وہ صرف مراد کے سامنے رہنا چاہتی تھی۔ پھپھو کی بات پر آہستگی سے جی کہا۔ کلثوم بیگم کی قیاس آرائی مہروش اور مراد سے فی الحال نہیں کہی گئی تھی، سو ایک وہ شرمندہ تھی تو دوسرا اس کی ظاہری حالت کو لے کر ایک مرتبہ پھر وہ غصے میں آیا تھا۔ شاہدہ پھپھو نے کلثوم بیگم کو ساتھ لے جانے کے لیے رضامند کیا کہ بھانجی کی خوشی میں انہیں سب سے پہلے شامل ہونا ہے۔ گھنٹے آدھ بعد عریش انہیں لینے آ گیا تھا۔ اٹھ کر ماہی کو گلے لگاتے ہوئے مراد کو مخاطب کیا تھا۔ مراد،
کل تم اور مہروش ٹائم پر آ جانا۔ جی خالہ جان۔ کلثوم بیگم نے بھی جانے سے پہلے مہروش کو اپنا خاص خیال رکھنے کی تاکید کی۔ ان کا ارادہ واپس آ کر مہروش کو لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا تھا۔ وہ پپو لوگوں کو دروازے تک چھوڑنے کے بعد واپس آئی تو مراد اپنی بگڑتی طبیعت کی پرواہ کیے بغیر اسی کے انداز میں کھڑا تھا۔ بند کرو یہ ناٹک، کیا ڈھونگ رچانا چاہ رہی ہو، کسے نخرے دکھا رہی ہو؟ کیا کیا ہے میں نے؟ وہ تپ کر بولی۔ کچھ ان دنوں طبیعت بھی چڑچڑی ہو گئی تھی اس کی، بیزاریت سے اسے دیکھا۔ بہت شوق ہے تمہیں دکھ و الم کی تصویر بننے کا؟ مراد کو اس کے حلیے نے تاؤ دلایا۔ مہروش جو اب اس کے سامنے چپ رہنا چاہتی تھی خود پر کنٹرول نہ رکھ سکی، برجستہ بولی، نہ مجھے شوق ہے نہ میں کسی کے سامنے خود کو پیش کرنے میں خوشی محسوس کرتی ہوں۔ میرا ایک ہی روپ ہے، رنگ بدلنا مجھے نہیں آتا، نہ ناٹک کی مجھے ضرورت ہے۔ بکواس بند کرو، بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے تمہاری زبان۔ اسے ہمیشہ کی طرح مقابل کو سننا ناگوار گزرا تھا۔ بکواس میں نے شروع نہیں کی تھی، تو میری باتیں تمہیں بکواس لگتی ہیں؟ پلیز مجھ سے مت الجھیں، تنگ ہوتی ہوں میں ایسی باتوں سے، نہیں اچھی لگتی مجھے طنز میں ڈوبی زو معنی باتیں۔ اب تو میرا پیچھا چھوڑ دیں، کیا بگاڑا ہے میں نے آپ کا؟ اس کی آواز نہ چاہتے ہوئے بھی بھر آئی تھی۔ مراد اس کے لیے عذاب مسلسل بن رہا تھا۔ وہ سہ رہی تھی، مگر کب تک؟ یہ ناٹک ہی ہے تمہارا، ایسا حال بنا لیا ہے اپنا جیسے دنیا جہان کے مظالم ہو تم، اور دنیا جہان کے ظلم تم پر ٹوٹ رہے ہوں۔ وہ اس کے لیے ہر صورت میں تلخ ہی تھا۔ جو آپ نے میرے ساتھ کیا ہے اس کے سامنے دنیا کے ظلم کچھ معنی نہیں رکھتے۔ اس نے دل میں سوچا، بول کر وہ جرح نہیں بڑھانا چاہ رہی تھی۔ وجود پر پہلے ہی خفگی چھائی ہوئی تھی۔ ہر وقت منہ پر 12 بجائے رکھتی ہو، نحوست کا احساس ہوتا ہے تمہیں دیکھ کر۔ ایک ہی مرتبہ چیخ چیخ کر سب کے سامنے دل کا غبار نکال کر باہر کرو۔ جتنا رونا ہے رو لو، میرا دل کبھی تمہارے لیے صاف نہیں ہو سکتا۔ وہ بول رہا تھا اور ماہی اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ کا دل کبھی صاف ہو ہی نہیں سکتا، ذہن اور خناس اور فتور سے بھرا ہو تو دل کی بات نہ کی جا سکتی ہے نہ سمجھی جا سکتی ہے۔ وہ 2 ٹوک تنزیہ ہوئی۔ مراد کے ابرو تنے اور پیشانی پر بل پڑے تھے۔ ماہی سے ضد میں اسے بخار کا خیال ہی نہ رہا تھا۔ آگے بڑھ کر اپنی عادت پوری کی۔ مار کھائے بغیر تمہاری زبان بریک نہیں لگتی۔ میں جتنا ہاتھ اٹھانے سے گریز کرتا ہوں تم اتنا مجھے مجبور کرتی ہو۔ قہر آلود آواز میں وہ چلایا تھا۔ لفظوں کی مار کے سامنے ہاتھ کی مار تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں تو اندر سے کب کی مر چکی ہوں، اب باقی مار مجھ پر اثر نہیں کرتی۔ اس کی آواز بھی بے قابو ہوئی تھی۔ چپ کر جاؤ، وہ دھاڑا تھا۔ اس کے لیے آپ کو میرے سامنے سے ہٹنا ہوگا، وہ صاف بولی۔ کس بات کی اکڑ میں تن کر میرے سامنے کھڑی ہونا چاہ رہی ہو؟ آپ کیوں ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ وہ بیزار ہوئی تھی۔ تمہیں نہیں پتا؟ وہ تنزیہ ہوا۔ مہروش اب اسے کیا جواب دیتی، کوئی بھی تو راہ فرار اسے میسر نہیں تھی۔ نفرت کرتا ہوں میں تم سے، تمہارے بھائی سے، شدید نفرت۔ وہ اس کے کان میں زہر اگل رہا تھا۔ نزلہ زکام سے سرخ ہوا چہرہ لال بھبو کا بن گیا تھا۔ محبت تو اب میں بھی آپ سے نہیں کرتی، وہ دل میں ہی بولی۔ تہس نہس کر دوں گا میں تم دونوں کو۔ شعلہ بار نگاہوں سے مسلسل اسے گھورتا ہوا وہ اندر کی آگ باہر نکال رہا تھا۔ وہ کسی طور نہ کم ہو رہی تھی، نہ مکمل طور پر باہر نکل رہی تھی۔ ماہی کو ہی وہاں سے واک آؤٹ کرنا پڑا۔ دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے کچھ نہیں تھا جو کسی کی پرواہ کرتے۔ چیخنے چلانے اور بے آرامی کی وجہ سے مراد منصور کی طبیعت رات تک بہت بگڑ گئی تھی۔ بخار بھی بڑھ گیا تھا۔ چہرے اور سر کی ہڈیوں میں شدید درد ہو رہا تھا۔ مہروش رات کو اسے ٹیبلٹ دے کر خود سونے لیٹ گئی تھی۔ مراد نے ساری رات باقی بے سکون گزاری تھی۔ اگلے دن بھی اس کی حالت سنبھلنے کی بجائے مزید خراب ہوئی تھی۔ گھر کے کاموں کے ساتھ مہروش کو نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ٹائم دینا پڑ رہا تھا۔ شام سے پہلے عریش اور اندلیب کی انگیجمنٹ بھی تھی۔ وہ وہاں جانے کے لیے بھی تیار تھی، مگر مراد نے اس سے پوچھے یا کہے بغیر ہی شاہدہ پھپھو کو کال کر کے آنے سے معذرت کر لی تھی۔ مراد کی طبیعت کے پیش نظر انہوں نے بھی آنے کو زیادہ زور نہیں دیا تھا۔
مگر جب ریحانہ خالہ کی طرف سے پریشے نے کال کر کے مہاروش کو انسسٹ کرنا چاہا تو وہ حیران ہوئی. کتنی خوش تھی وہ کہ سب سے مل لے گی، مگر یہاں مراد نے اس سے پوچھنا تک گوارا نہیں کیا تھا. مگر پھر کچھ سوچتے ہوئے اس سے معذرت کرنی پڑی. وہ حقیقتاً اپنے رشتے کی اصلیت کو کسی کی نظر میں نہیں لانا چاہتی تھی. پریشے اس سے ناراض بھی ہوئی مگر وہ سہولت سے انکار کر گئی. البتہ نہ مراد نے اس بابت اس سے کوئی بات کی، نہ مراد سے کوئی استفسار کر سکی. ایک خلش سے اس کے دل و دماغ میں جگہ بناتی جا رہی تھی. کچھ بھی تو اس کے حق میں اس کے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا تھا. یہ دکھ تو اب ساری عمر کا تھا. نیکسٹ سین، اسٹڈی روم کی لائٹ آن دیکھ کر وہ اسی طرف چلی آئی تھی. رات کے کالے سائے برقی کمکموں کی وجہ سے گھر میں زیادہ گہرے نہ تھے. وہ سیڑھیاں چڑھ کر اسٹڈی روم میں آئی. اوہ، تم ہو یہاں؟ وہ وہاں علی کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی. ہاں، کیوں؟ علی اس کی حیرانگی پر حیران ہوا. اس وقت یہاں میں سمجھی پاپا ہوں گے. میں پاپا کو گڈ نائٹ کہنے آئی تھی. تم یہاں کیا کر رہے ہو اس وقت؟ کچھ خاص نہیں، بس فائل دیکھ رہا تھا. کام اتنا نہیں ہوتا جتنا تم خود کو مصروف رکھتے ہو، افریشم بولی. مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اس لیے ٹائم پاس کے لیے یہاں آیا ہوں. اس نے ہاتھ میں پکڑی فائل بند کرتے ہوئے ٹیبل پر رکھی. آج تو تمہیں زیادہ نیند آنی چاہیے، سارا دن گھومنے پھرنے سے تھک گئے ہوگے. احد اور عباد تو کب کے سو بھی چکے ہیں. میں بھی بہت لیزی فیل کر رہی ہوں، نیند بھی غضب کی آئی ہوئی ہے. پانی پینے کے لیے باہر آئی تھی، یہاں لائٹ آن دیکھی تو پاپا کے خیال سے آ گئی. وہ ٹیبل کی دوسری جانب رکھی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہہ رہی تھی، لیکن میں ذرا بھی نہیں تھکا، بلکہ مجھے تو بہت مزہ آیا ہے. بس سارا دن تم کھوئے کھوئے سے لگ رہے تھے، وہ برجستہ بولی. اچھا؟ علی حیران نہ ہوا کہ افریشم گھما پھرا کر اس کے آنے کے بعد یہی کر رہی تھی. تم ہمارے ساتھ ہو کر بھی ہمارے ساتھ نہیں تھے. وہ سنجیدہ تھی، اپنا خیال اسے بتانے لگی. امیزنگ. غیر سنجیدگی سے اس نے مصنوعی دلچسپی ظاہر کی. حالانکہ تم بھرپور طریقے سے انجوائے کرنے کی کوشش بھی کر رہے تھے. وہ علی کو گھور کر بولی. میں کوشش نہیں کر رہا تھا، بلکہ میں سچ میں بہت انجوائے کر رہا تھا. پھر مجھے تمہیں دیکھ کر ہر بار ایسا کیوں لگتا ہے کہ جیسے ایسا کچھ خاص ہے، سرور جو تم. وہ بولنے لگی کہ علی آہستگی سے اسے ٹوک گیا. کچھ بھی خاص نہیں ہے افریشم، بس تم کچھ زیادہ ہی میرے بارے میں مشکوک ہو گئی ہو. اتنا زیادہ تجسس صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا. زیادہ سوچا نہ کرو، پاگل ہو جاؤ گی. جس انداز میں اس نے افریشم کی بات کاٹ کر بات بدلنے کی کوشش کی تھی، وہ مزید افریشم کو ورطہ حیرت میں ڈال گیا تھا. اس کی چھٹی حس تو کب کی بیدار تھی، اس شک کو یقین میں بدلنے کے در پہ تھی. اگر تم نے سچ نہ بتایا تو واقعی پاگل ہو جاؤں گی. کیا سچ؟ جس نے تمہیں بدل دیا ہے. اس نے دو ٹوک پوچھا. ایسا کوئی سچ ہے ہی نہیں. ہے تو ضرور. پہلے تم ایسے نہیں تھے. تم فزیکلی اور مینٹلی ایک ہی جگہ پر ہوتے تھے، مگر اب یوں لگتا ہے جیسے تم یہاں ہو اور تمہارا دماغ، تمہاری سوچیں کہیں اور ہیں. افریشم وہ سچ بول رہی تھی، جو علی نے اٹلی آنے کے بعد محسوس نہیں کیا تھا. چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھنے کے بعد دھیمی آواز میں بولا. تم بھی تو اب پہلے جیسی نہیں رہی ہو. تو کیا میں اپنا قیاس لگا لوں کہ تم بھی کچھ چھپا رہی ہو، یا تمہارے ساتھ کچھ خاص ہوا ہے؟ مقصد افریشم کا دھیان خود سے ہٹانا تھا. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، تم اپنی بات کول کر رہے ہو. مجھ میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی. میں پہلے جیسی تھی اب بھی ویسی ہی ہوں. تم کسی سے بھی پوچھ لو. مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ کامیابی سے بات بدل گیا تھا. کیا لگتا ہے تمہیں؟ کیا بدلاؤ آیا ہے مجھ میں؟ پہلے تم اتنا نہیں بولتی تھی، نہ مشکوک انداز میں سوال کرتی تھی، نہ یوں مجھ سے چپکی رہتی تھی. شریر انداز میں کہتے ہوئے وہ مسکرایا. ایکسکیوز می، میں تم سے چپک کر نہیں بیٹھی ہوں. اور دوسری بات، سوال بے شک اب مشکوک ہوئے ہیں، مگر میں پہلے جتنا ہی بولتی ہوں. وہ ربانی سے بولی. علی ایان مسکرایا. افریشم تم تو ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گئی ہو یار.
کیسے یقین دلاؤں میں تمہیں کہ تمہارا شک غلط ہے؟ پھر ہلکے پھلکے انداز میں گویا ہوا، اپنے شک کے صحیح غلط ہونے کی تصدیق میں خود ہی کر لوں گی، تم بس انتظار کرنا، اور یاد رکھنا اس دن تمہیں میرے ہر سوال کا جواب دینا ہوگا۔ وہ صاف بولی۔ سوچ لیا تھا کہ اب اس سے نہیں پوچھے گی، بلکہ پاکستان کال کر کے ساجدہ گیلانی سے ہی تمام قصے کی اصل کہانی جانے گی۔ اسے اپنا شک بیکار نہیں لگ رہا تھا۔ اچھا تم بتاؤ مجھے، میں کیا چھپانے کی کوشش کر رہا ہوں؟ وہ اس سے پوچھنے لگا۔ آئی ڈونٹ نو۔ اس نے کندھے اچکائے، ساتھ ہی کرسی سے اٹھی۔ جب کچھ نہیں جانتی تو اپنا وقت کیوں ضائع کر رہی ہو؟ دوستانہ انداز میں بولا۔ کیونکہ فی الحال میرے پاس کرنے کو کچھ اور نہیں ہے۔ دروازے کے قریب جا کر وہ اسے دیکھتی مسکراتی آنکھوں سے بولی۔ گڈ نائٹ۔ علی بھی جگہ سے اٹھا۔ گڈ نائٹ، ریشم کہتے ہوئے اسٹڈی سے باہر نکل گئی۔ نیکسٹ سین، کلثوم پھپھو کا قیاس بالکل درست نکلا تھا۔ لیڈی ڈاکٹر نے انہیں مبارکباد دی، ساتھ ہی اسے اپنا خیال رکھنے کی سخت تاکید کی تھی۔ مہروش امید سے تھی، کلثوم پھپھو نے اسے خود سے لگاتے ہوئے اس کی پیشانی چومی تھی، لیکن یہ خبر سنتے ہی عجیب سی کیفیت کا شکار بت سی بن گئی تھی۔ اسے کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ اپنی برباد شادی شدہ زندگی میں اسے ایسا کوئی ارمان نہیں تھا۔ اس کا دماغ اس بات کے لیے رضامند نہیں تھا۔ کئی لمحوں تک اپنی ہی ذات میں گمسم بیٹھی رہی تھی کہ گھر واپس آنے تک اسے اپنا سارا وجود زلزلوں کی زد میں جگڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ دماغ میں دبا دبا سا طوفان برپا ہو چکا تھا۔ وہ مراد منصور کو جھیل رہی تھی، یہی زندگی کا خسارہ اس کے لیے کافی تھا۔ اب اس شخص کی اولاد وہ اپنی زندگی میں نہیں چاہتی تھی۔ اندر ہی اندر جیسے وہ لمحوں میں صفاق ہوتی جا رہی تھی۔ خبر سنتے ہی اسے مراد سے اپنی نفرت کا شدید احساس ہوا تھا۔ مراد نے خود اس کے دل میں اپنے لیے نفرت بھری تھی، جو ماہی کو بے حس بنا گئی تھی۔ مراد، آپ کو بھی تو آپ کے کیے کی سزا ملنی چاہیے۔ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر گویا وہ کچھ نہ کچھ سوچ چکی تھی۔ ایک انتقامی سوچ بار بار اس کے ذہن میں ابھر رہی تھی، اور وہ جان کر انجان بن رہی تھی۔ اس کی سوچ گناہ سے متعلق تھی، مگر وہ مجرم بننے کو بھی تیار تھی۔ اپنے وجود کا حصہ بننے والا بچہ اسے اپنا نہیں، صرف مراد منصور کا لگ رہا تھا، جس کے لیے وہ بے رحم ہو کر فیصلہ کر رہی تھی۔ دل میں موجود مراد منصور کا خوف اسے ختم ہوتا محسوس ہوا تھا۔ فیصلہ کر لینے کے بعد اس کا دماغ ریلیکس ہو گیا تھا۔ مراد منصور کا بخار اتر گیا، نزلہ زکام بھی بہتر ہو گیا۔ سو اگلے ہی دن آفس گیا، لیکن جب واپس آیا تو کلثوم بیگم نے اسے چائے دیتے ہوئے باپ بننے کی خوشخبری بتائی۔ وہ بے حد خوش ہوا۔ مہروش کمرے میں تھی۔ وہ چائے ختم کر کے سیدھا کمرے میں آیا۔ مہروش نے اس کی آمد کو مکمل طور پر نظر انداز کیا تھا۔ میں تم سے پہلی بار خوش ہوا ہوں۔ البتہ اس نے کمرے میں داخل ہونے کے بعد اس کے سراپے پر نظر ڈالتے ہوئے گویا اطلاع دی تھی۔ ماہی نے آواز پر اسے دیکھا تھا۔ مراد کی آنکھوں کے انگارے اسے دکھائی نہیں دیے تھے۔ وہ پہلے ہی نظر میں اس کی خوشی کا اندازہ کر چکی تھی۔ لیکن میں خوش نہیں ہوں، جب ہی دو ٹوک سپاٹ بولی۔ مجھے تمہاری فکر نہیں ہے، میرے لیے صرف میں اہم ہوں۔ مراد کو اپنی انا زیادہ عزیز تھی، برجستہ اسے اس کی اپنی نظروں میں اوقات یاد دلائی، اور یہ بات میرے لیے اہمیت نہیں رکھتی۔ آج وہ اندر سے مضبوط تھی۔ نرم اور دھیمے لہجے کے ساتھ اس کی آواز جامع تھی۔ مستحکم ہو کر بولی، تم مجھے کیوں غصہ دلاتی ہو ماہی؟ جب تم میرے غصے سے واقف ہو، مجھے زبان دراز عورتوں سے نفرت ہے۔ مراد آج چیخنا چلانا ہرگز نہیں چاہتا تھا، محض اس کو تنبیہ کرتے ہوئے بولا۔ ماہی نے توقف کے لیے بغور اسے دیکھا، پھر رسان سے بولنے لگی۔ جبھی باہر دروازے کے ہینڈل پر کلثوم بیگم کا ہاتھ جامد اور پاؤں آگے بڑھنے سے رکے تھے۔ وہ لیڈی ڈاکٹر کی ہدایت کے بعد مہروش کے لیے دودھ کا گلاس لائی تھی، مگر مراد کی آواز نے انہیں ایک ہی پوزیشن میں کھڑا رکھا تھا۔ اور مجھے آپ سے اتنی بڑی خوشخبری کے بعد میرا ارادہ تمہیں کچھ عرصے تک کے لیے ٹینشن فری کرنے کا تھا۔
مگر تم خود سے دشمنی کرنے پر تلی ہوئی ہو۔ مراد اس سے 2 قدم کے فاصلے پر آ رکا۔ باہر کلثوم بیگم حیرانگی اور ناسمجھی کے عالم میں کھڑی تھیں۔ دشمنی آپ نے خود سے کی ہے، جس میں نقصان بھی آپ کا اپنا ہی ہوگا۔ میں اب وہی کروں گی جو میرا دل چاہے گا۔ وہ آج ایک ہی جست میں تمام حساب چکتا کرنا چاہتی تھی۔ قطعیت سے کہتے ہوئے اس کے برابر کھڑی ہوئی۔ تمہاری اس بکواس کا مطلب یا مقصد کیا ہے جو بنا اپنی شامت کی پرواہ کیے میرے سامنے یوں کھڑی ہو؟ مراد منصور کے خون کو آج بھی کھولنے میں قطعی دیر نہیں لگی تھی۔ مہاروش کا ارادہ پختہ تھا، سو اسے سنانے کی سکت کے ساتھ اٹل انتقامی لہجے میں بولی، میں آپ کی اولاد کو اس دنیا میں نہیں آنے دوں گی۔ الہی خیر! کلثوم بیگم کا دل بری طرح دہلا تھا۔ دونوں کی باتوں کو ان کی سمجھ گرفت میں نہیں لے سکی تھی، مگر مہاروش کی بات انہیں بے یقین حیران زدہ کر گئی تھی۔ ہوش میں تو ہو تم؟ مراد منصور کا چہرہ بھی دیکھنے لائق ہوا تھا۔ اسے مہاروش سے اس بات کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ بے قابو ہو کر اس پر وہ چلایا تھا، میں اب ہی تو ہوش میں آئی ہوں۔ مگر وہ شانت تھی۔ مراد سے انتقام نے گویا اسے اندھا کر دیا تھا۔ اپنے اندر کی آگ بجھا کر وہ مراد کے دیے ہر دکھ سے چھٹکارا چاہتی تھی۔ ایسا سوچنا بھی مت، میں زندہ نہیں چھوڑوں گا تمہیں۔ سن لو کان کھول کر۔ وہ بری طرح بگڑا تھا۔ گراتی آواز میں اسے خبردار کرتا شدید تنفر سے بولا تھا، میں ایسا ہی کروں گی۔ یہ میرا آپ سے انتقام ہے۔ آپ کے ہر عمل کا رد عمل ہوگا یہ۔ ماہی کی آنکھوں میں بھی سختی تھی۔ موم دل تو کب کا پتھر بن چکا تھا۔ کلثوم بیگم کی سمجھ میں گمبھیر ہوتی صورتحال کچھ نہ آ رہی تھی۔ ان کا دماغ بری طرح الجھا تھا۔ انہیں اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ حیران پریشان لرزتے دل کے ساتھ اسی حالت میں سن ہوتے دماغ کو لیے کھڑی تھی۔ کیسا بدلہ، کیسا انتقام، کیا معاملہ تھا سارا؟ وہ حیران تھی۔ چٹاخ! مراد منصور کا ہاتھ آج بھی اٹھ چکا تھا، ضبط اس میں نہیں تھا، اور آج تو ماہی کی بات سے وہ حواس کھو چکا تھا۔ تھپڑ کی گونج بہت جاندار اور اونچی تھی، جسے کلثوم بیگم نے بھی سنا تھا، لیکن ماہی کو کوئی خوف نہیں تھا۔ مراد کا ہر روپ برداشت کر چکی تھی، سنبھلنا تو اول دن سے سیکھ گئی تھی۔ آپ کا ہر تھپڑ بے اثر ہے، میں اپنا کرنا کر کے رہوں گی۔ آپ مجھے جس انداز میں روک سکتے ہیں روک کے دیکھ لیں، مگر میں آپ کو آپ کے کیے کی سزا دوں گی۔ یہ بچہ اس دنیا میں آنکھ نہیں کھولے گا۔ وہ شفقت سے بولی تھی، میں اسی دن تمہیں طلاق دے دوں گا۔ آپ جیسے شخص کے ساتھ زندگی گزارنے سے بہتر ہوگا وہ دن۔ وہ تلخ و طنز سے گویا ہوئی، نہیں، وہ دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ مراد اس سے زیادہ تلخ ہوا، بے دردی سے اس پر جھپٹا تھا، جبھی کلثوم بیگم سے باہر کھڑا ہونا مشکل ہوا۔ فوراً سے اندر داخل ہوئی تھی۔ مراد! دودھ کا گلاس ٹیبل پر رکھ کر انہوں نے دونوں ہاتھوں سے مراد کو بازو سے پکڑ کر پیچھے کیا تھا، جو بے قابو ہو کر مزید طاقتور ہوا تھا۔ اس وقت ماہی نے پھپھو کو دیکھ کر آنکھیں چرائی تھیں۔ مراد ماں کی آمد پر حیران بھی نہ ہو سکا تھا۔ کلثوم بیگم نے مراد کو پیچھے کرتے ہوئے مہاروش کو دیکھا تھا، جس کی حالت دیکھ کر انہیں گہرے ملال نے گھیرا تھا، مگر مراد کو اس پر ترس نہیں آیا تھا۔ کیا کر رہے ہو تم مراد؟ ہٹو پیچھے۔ کیوں اس معصوم سے اتنی بے درد طریقے سے پیش آ رہے ہو؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ یہ اسی قابل ہے۔ وہ قہر آلود نظروں سے ماہی کو ہی دیکھ کر بولا، جاؤ تم یہاں سے۔ فی الحال انہیں مراد کا وہاں سے جانا ہی مناسب لگا تھا۔ ماہی پھپھو کی موجودگی میں شرمندگی کی اتاہ گہرائیوں میں اتری تھی۔ پھپھو کے سامنے وہ مراد کو لانا تو ضرور چاہتی تھی، مگر یوں وحشیانہ روپ میں ہرگز نہیں۔ مراد نے کئی بار اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، مگر آج پھپھو کے سامنے وہ پوری طرح نڈھال، بڑی قابل رحم حالت میں تھی۔ مراد، جاؤ یہاں سے، وہ پہلی بار بیٹے پر چلائی تھی۔ مراد بھناتا ہوا لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر مہاروش کو اپنی پرشفقت باہوں کے حصار میں لیا تھا۔
اس نے چہرہ ان کے بازوؤں میں چھپایا تھا. رونا ہرگز بھی نہیں چاہتی تھی مگر آج سارے بند ٹوٹ گئے تھے. وہ ضبط ہار گئی تھی. رو مت میری بچی، کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ. وہ نرمی سے اس کے بال سہلاتے ہوئے دلاسا دیتے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھیں. مہاروش فوراً سے کوئی جواب، کوئی وضاحت نہیں دے سکی تھی. بے آواز روتی رہی. ماہی بیٹا مجھے بتاؤ کیا بات ہے. پھپھو کی فکر مند محبت اور شائستہ لہجے پر اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا. وہ بے حد پریشان اور نادم سی لگ رہی تھیں. اب کچھ بھی چھپانا بے سود تھا. اکیلا غم سہنا اسے بے بس کرنے لگا تھا. روتی آواز میں من و ان تمام باتیں انہیں بتانے لگی. سو میرے پیارے لسنرز، دیٹ واز دی اینڈ آف ایپیسوڈ 13 آف دی ناول اس دل میں بسے ہیں تم. آئی ہوپ یو لائک اٹ. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ.